سعودیہ عرب میں حال ہی میں قیامت کی ایک اہم ترین نشانی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ قرآن و حدیث میں بتائی گئی کئی نشانیاں کچھ حد تک پوری ہو چکی ہے اور کچھ ایسی ہے جو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ قیامت ہمارے بہت قریب ہے اور آج ہم قرب قیامت کے بالکل آخری زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا وہ دور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں اور قیامت کی ہر نشانی آہستہ آہستہ دکھائی دے رہی ہے۔ ان میں سے ایک نشانی جو عرب میں ظاہر ہو چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے لوگوں میں بت پرستی عام تھی۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے۔ مختلف عرب قبائل میں الگ الگ پوجا کی جاتی، جن میں ہد، سا، یاؤق، حبل اور منات شامل تھے۔ ان سب بتوں میں دو بت ایسے تھے جو عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے، جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات ایک ایسے شخص کا نام تھا جو حاجیوں کو میٹھا پانی پلایا کرتا، ان کی خدمت کرتا اور بہت ہی رحم دل انسان تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک لڑکی تھی۔ وہ لوگوں کو طائف کے مقام پر ویران جگہ سے ملی تھی۔ اس کے والدین کا علم کسی کو نہ تھا۔ جب یہ لڑکی جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت تھی اور جو بھی مرد اس پر بری نظر ڈالتا تو وہ بیمار ہو جاتا یا پھر کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا۔ لات اور عزا کے چرچے عام ہو گئے تھے۔ مکہ اور طائف کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی شادی کرا دی جائے۔ شادی کی پہلی رات جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں غائب ہو گئے۔ لوگوں نے لات کو فرشتہ مانا اور عزا کو اللہ کی بیٹی۔ جب مشرکین مکہ نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر بت بنا لیے، یاد رہے مشرکین مکہ مشرک تھے، کافر نہیں۔ وہ بھی اللہ کو مانتے، کعبے کا طواف بھی کرتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک یہی راستہ ہے۔ یہاں تک کہ طواف کرتے وقت بھی ان کا نام پکارا جاتا اور ان کے نام کی قربانی کی جاتی۔ سورہ نجم آیت 19 تا 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے کبھی لات اور عزا پر غور کیا اور تیسرے بت منات پر؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ پھر تو یہ تقسیم نامناسب ہے۔ یہ تو محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں۔ یہ لوگ محض ایک گمان پر چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے۔ ان دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ عربوں کا یہ ماننا تھا کہ لات، عزا انہیں دولت، اولاد، جنگ میں فتح دلانے اور دشمنوں کو ذلیل کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ اور عزا کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے ماننے والوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کے اندر سے آوازیں آتی، جبکہ اس میں ایک جن آ کر ان سے کلام کرتا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے گرد مشرکین مکہ میں جو بت رکھے تھے، تمام بتوں کو توڑ دینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات بت توڑنے کے لیے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے بت گرا کر وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی اور ہمیشہ کے لیے اس مقدس زمین کو نجاست سے پاک کر دیا۔ اور اس کے بعد کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کی عبادت کرنے کا سوچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، دن رات کا نظام اس وقت ختم نہ ہوگا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگوں کو لات اور عزا کی عبادت پر نہ لگا دیا جائے۔ آج سعودی عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جن بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ کیا، آج سعودی عرب کے لوگوں نے دوبارہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حال ہی میں مشہور اسلامک اسکالر شیخ عثمان ابن فاروق نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سرزمین عرب میں لات عزا کی عبادت شروع ہو چکی ہے۔ ابھی ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ہم قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ اب فتنہ دجال کا زمانہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہو، آمین۔